अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M. A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या मतलब, क्या दानिया को इस घर की वजह से बुखार चढ़ा है? हाँ, मामा ने जवाब दिया और मैं एक शदीद सनसनी महसूस किए बगैर ना रह सका। इन लोगों के साथ भी यकीनन कुछ हुआ है। मैंने सवालिया निगाहों से मामा को देखा तो वो बोली, दानिया कितनी ही बार मुझसे कह चुकी है कि वो अजीब सी कैफियत का शिकार है। क्या कह चुकी है मामा? मैंने सवाल किया। वो कहती है कि जब भी कहीं थोड़ा सा तारीक माहौल होता है, अचानक ही इसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। इसने एक औरत को देखा है जो इसका पीछा करती है। पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। ये औरत अजीबो गरीब लिबास में होती है और इसका हुलिया भी अजीबो गरीब होता है। वो दानिया को खूनी निगाहों से घूरती रहती है। 2-3 बार इसने दानिया को धमकियां भी दी हैं। कैसी धमकियां मामा? मैंने सवाल किया। वो कहती है कि देख ले इस दुनिया को लड़की, मैं जल्द तेरी आंखें निकाल लूँगी, तुझे अंधा कर दूँगी हमेशा के लिए। इस तरह निकाल लूँगी तेरी आंखें कि तू याद करेगी, दोबारा तू इस दुनिया को नहीं देख सकेगी। ये जुमले वो बार बार सरगोशी के अंदाज में कहती है। इसके बाद दानिया को रोशनी नज़र आती है तो वो गायब हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो दानिया इसे अपने पीछे महसूस करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ गया था वो घूर्णी है। दानिया ने आपको ये बात बताई है? मैंने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है इसे इसी वजह से बुखार आ गया है। मामा, देखते हैं, सोचते हैं, ज़रा भाईजान वापस आ जाएं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। लेकिन ये बात मेरे लिए शदीद तशवीश का बायस बन गई थी। चूँकि गुरनी ने मुझे धमकी दी थी कि अब वो मेरे अहले ख़ानदान को नुकसान पहुँचाएगी, तो क्या उसने इसका आगाज़ कर दिया है? मुझे अपनी बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। मैं गुरनी पर बाकायदा हमला कर चुका था और मैंने इसे ज़ख्मी कर दिया था। इसके अलावा अब तक जितने वाक़यात पेश आए थे, मैं इनसे ज़रूर मुतासिर हुआ था, लेकिन खौफज़दा नहीं था। मैंने गुरनी को तुर्की बतुर्की जवाब दिए थे, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। अगर दानिया के नाखून को भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। ताया अब्बू से कहूंगा कि ताया अब्बू, इसके बदले आप मुझसे इतनी ही मालियत का कोई दूसरा घर ले लें। मैं इस घर को ज़मीन की गहराइयों तक खुदवा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ वो करूँगा कि यहाँ से पुरस्कार मकीन भी याद रखेंगे। मैं शदीद गुस्से में डूब गया था और इसके बाद न जाने कब तक सोचता रहा था। शाम के झटपटे फिजाओं में उतर आए तो मेरी सोचों ने अमली रुख इख्तियार कर लिया और मैं बाहर निकल आया। मैंने सुल्ताना से पूछा कि क्या घर में टॉर्च मौजूद है, तो सुल्ताना ने मुझे एक ताकतवर टॉर्च मुहैया कर दी। यहाँ पर अक्सर बिजली आँख मचोली खेलती रहा करती थी, चुनांचे इन लोगों ने टॉर्चों वगैरह का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। सुल्ताना ने मुझसे टॉर्च के बारे में नहीं पूछा था कि मुझे आखिर इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। मैं टॉर्च लेकर चल पड़ा और फिर मैंने लकड़ी की एक ऐसी डंडी उठा ली जिसे मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं घर के उसी पुरअसरार हिस्से की तरफ चल पड़ा जो मुसीबतों का मरकज़ था। दिन का वक्त हो या शाम की खामोशियाँ, यहाँ एक अजीब सी वीरानी और यासियत बरसती रहती थी। मैं टॉर्च रोशन करके इस पुरअसरार खंडरनुमा इमारत में दाखिल हो गया। ये जगह हमेशा साफ़ सुथरी रहा करती थी, जबकि बाहर इस पर वीरानी बरसती रहती थी। मैंने दीवार में इस कुंडे को तलाश किया जिसे खोलकर वो पुरअसरार कुव्वतें अंदर दाखिल होती थीं, और टॉर्च की रोशनी में इस कुंडे को नुमायाँ कर दिया। मैंने इसे पकड़कर खींचा और तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। बाएं हाथ में टॉर्च और दाएं हाथ में लकड़ी पकड़े हुए मैं तहखाने की साल खोर्दा सीढ़ियाँ उतरने लगा और कुछ लम्हों के बाद हॉल में पहुंच गया। हॉल में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा तारी था। टॉर्च की रोशनी काफ़ी तेज़ थी और भयानक माहौल पूरी तरह नुमाया था। इस वक्त मेरे जहन में मामा के बताए हुए अल्फाज गूंज रहे थे जिनमें गोरनी ने दानिया को धमकी दी थी, लेकिन गोरनी यहाँ मौजूद नहीं थी, ना ही किसी जी रूह का कोई पता था। मैं हॉल के वसत में खड़ा हो गया और मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, गोरनी, मैं तन्हा आया हूँ, ज़रा मेरे सामने आ। तूने मेरी बहन को धमकी दी है, तू भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? गोरनी, आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रा मेरे सामने आ।
میں نے اس طرف روشنی ڈالی جس طرف سے گورنی نمودار ہوئی تھی اور مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی دروازہ نہیں تھا۔ خوفزدہ ہے مجھ سے گورنی؟ اگر خوفزدہ ہے تو مجھ سے معافی مانگ، ہو سکتا ہے میں تجھے معاف کر دوں، ورنہ میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کر۔ اچانک ہی اس جگہ ہلکی ہلکی آہٹیں نمودار ہوئیں اور پھر ایک دروازہ نمایاں ہو گیا۔ دروازے سے مدھم مدھم سفید روشنیاں جھلکنے لگیں اور اس کے بعد سیاہ لبادے میں ایک شخص نظر آیا۔ وہ ٹرالی نما چیز کو دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اس ٹرالی نما چیز کو دیکھا۔ یہ ایک تابوت تھا جو پہیے دار ٹرالی پر رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک پرسرار وجود دھکیلتا ہوا آگے لا رہا تھا۔ تابوت میں سفید کپڑے سے لپٹی ہوئی ایک لاش رکھی ہوئی تھی جس پر انتہائی مدھم نیلاہٹ مائل روشنی مرکوز تھی۔ تابوت آگے بڑھ گیا۔ سیاہ پوش نے اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور پھر واپس مڑ کر اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کا حالہ تابوت کی طرف کیا ہوا تھا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک جھونکا سا آیا اور تابوت میں لیٹی ہوئی لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا یہ سیفونہ کی لاش تھی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن جن حالات میں اس کی موت واقع ہوئی تھی اس میں میرا ذرہ برابر قصور نہیں تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی پراسرار وجود ہے تو شاید میں اس پر حملہ ہی نہ کرتا۔ میں تو اسے ایک خونخوار بلی ہی سمجھا تھا۔ کچھ لمحوں تک میں سیفونہ کی لاش کو دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، جو کچھ ہوا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تم لوگوں نے بلا وجہ مجھ سے دشمنی باندھ رکھی ہے۔ میں بے قصور ہوں اور تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ تم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کروں گا، اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میرے خاندان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ میں اس پورے گھر کو کھدوا کر پھینکوا دوں گا۔ یہاں صرف ایک گڑھا رہنے دوں گا جس پر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ پھر میں دیکھوں گا کہ تم یہاں کس طرح بسیرا رکھتے ہو۔ یہ کہہ کر میں واپسی کے لیے پلٹا اور ایک دم چونک پڑا۔ سامنے ایک کونے میں مجھے 2-3 سفید سفید روشنیاں نظر آئیں، چھوٹے چھوٹے بلب سے جل رہے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بلب نہیں بلکہ آنکھیں ہیں، سفید روشن آنکھیں جن کی پتیاں ایک سفید لکیر کی روشنی میں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہلکی ہلکی کی راہٹیں بھی سنائی دیں اور میرے حلق سے ایک بھیانک آواز نکلی۔ میں لکڑی لے کر ان کی طرف جھپٹا۔ وہ 2 بلیاں تھیں، کالی بھجنگ، بہت موٹی تازی۔ میں ان پر لپکا تو ایک دم سے وہ حلق سے خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ میں خود بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بلیاں کچھ لمحے جگہیں تبدیل کرتی رہیں، اس کے بعد اس راستے سے باہر بھاگ گئیں جدھر سے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے لکڑی کو ہاتھ سے نہیں چھوا تھا۔ اور کوئی میں نے وحشیانہ انداز میں آواز نکالی، مگر پھر کوئی غراہٹ نہیں سنائی دی۔ بلیاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں ایک بار پھر تابوت کی جانب پلٹا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچا جہاں دیوار میں دروازہ نمودار ہوا تھا، لیکن وہاں بھی کوئی دروازہ نہیں تھا۔ سال خوردہ دیوار بالکل سپاٹ تھی۔ میں طنزیہ ہنسی کے ساتھ واپس پلٹا۔ تم لوگ مجھے خوب سمجھ چکے ہو، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں تم سب سے نمٹ لوں گا۔ گورنی کو بتا دینا کہ میری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ نتیجہ تم لوگ جانتے ہو۔ یہ کہہ کے میں واپسی کے لیے پلٹا۔ لکڑی کو میں مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا تاکہ عقب سے اگر کوئی مجھ پر حملہ آور ہو تو بھی میں اس کا مقابلہ کر سکوں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا اور آخرکار میں اس پراسرار عمارت سے باہر نکل آیا۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماما یا دانیہ کو اس سلسلے میں کچھ بتانا انہیں خوفزدہ کرنا تھا، لیکن اب میں نے سوچا تھا کہ تایا ابو سے بات کی جائے۔ تایا ابو کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھا۔ دانیہ کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ہیرا اور سلطانہ اس کی اس طرح تیمارداری کر رہی تھیں کہ میں شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ محبت کی ماریاں اس طرح ہم میں گم ہو گئی تھیں کہ اب انہیں چھوڑنا ایک کمینگی ہوتی، لیکن میں کیا کرتا؟ حالات ہی کچھ ایسے ہو رہے تھے۔ رات کا کھانا کھایا گیا۔ دانیہ بھی کھانے کی میز پر موجود تھی، لیکن اس کے لیے ہیرا نے بہت ہی نفیس قسم کا دلیا پکایا تھا، جسے کھانے کے بعد دانیہ نے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا، بھائی جان ذرا چکھ کر دیکھیں، ایسا دلیا کھانے کے لیے تو میں بار بار بیمار ہو سکتی ہوں۔ دلیا واقعی لذیذ تھا۔ میں نے خوب تعریف کی اور ہیرا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔
دونوں لڑکیاں میرے نزدیک معصوم تھیں۔ تایا ابو نے بھی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر ہمیں کوئی اعتراض ہوتا۔ وہ بھی اپنی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا بہرحال ایک ماضی تھا جس میں یقینی طور پر انہیں بھی کچھ تکلیفیں پہنچی ہوں گی۔ وہ انہی کی بنیاد پر بولتے تھے۔ کھانے کے بعد میں تایا ابو کے ساتھ باہر نکل آیا اور ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تایا ابو، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ تایا ابو نے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اصل میں تایا ابو، کچھ میں نے اتنے ہی جملے کہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور گھوپ اندھیرا پھیل گیا۔ اس گھوپ اندھیرے میں اچانک ہی کسی نرم و نازک ہاتھ نے میرا منہ بھینچ لیا۔ میں نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اس ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پتلی سی نازک سی کلائی تھی، لیکن اس کی مضبوطی کا احساس مجھے اپنے منہ پر ہو رہا تھا۔ اسے ہٹانے کی کوشش میں نے پوری قوت سے صرف کر دی تھی، لیکن وہ ہاتھ میرے منہ سے نہیں ہٹا تھا۔ میں نے چند ہی لمحوں میں محسوس کر لیا کہ وہ کوئی نسوانی ہاتھ ہے۔ اس نسوانی ہاتھ کی ایک انگلی میں ایک انگوٹھی بھی پڑی ہوئی تھی۔ پھر میرے کان میں ایک سرگوشی ابھری، بالکل خاموش رہو، خبردار، اس بارے میں تمہارے منہ سے کوئی بات نہ نکلے، اس سے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اتنی واضح سرگوشی تھی کہ ایک ایک لفظ میری سماعت میں آ رہا تھا۔ بمشکل تمام میں اپنے منہ سے وہ ہاتھ ہٹانے میں کامیاب ہوا۔ اسی وقت لائٹ آ گئی اور میری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چکا چوند پیدا ہو گئی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن تایا ابو کے سوا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ ہوا کا ایک جھونکا سا میرے پاس سے گزر گیا۔ اس آواز کو میری سماعت نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں نے کئی بار سنا تھا اور جس نے مجھے کئی بار مختلف ہدایات دی تھیں۔ میں کچھ لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا تھا۔ تایا ابو بڑبڑانے والی آواز میں بولے، کمال کی بات ہے، یہ لائٹ تو بس جان کا عذاب بن گئی ہے۔ دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کچھ ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ چلو خیر، کیا کہہ رہے تھے تم؟ تایا ابو نے کہا اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے تایا ابو سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے خاص طور سے ان سے کچھ بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن جو بات میں ان سے کرنا چاہتا تھا اس کی مجھے ممانعت کر دی گئی تھی، اور اب کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ پھر مجھے ایک بات سوجھ گئی۔ تایا ابو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، ہاں کیا بات کہنا چاہتے ہو، بولو۔ جائیداد وغیرہ کی مختصر تفصیل آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ تایا ابو، سرفراز بھائی واپس آ جائیں گے تو اس پر آگے کام کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹاف رکھنا ہوگا۔